اب کتاب مکاشفۃ القلوب کا آغاز ہوتا ہے۔ باب اول، خوف الہی کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، اور اس کا سر عرش کے نیچے اور ہر دو پاؤں ساتوں زمین کے نیچے اور تمام مخلوقات کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ عرش کے نیچے نور کے دریا میں غوطہ لگا دے، تو وہ اس میں غوطہ لگاتا ہے، پھر نکلتا ہے اور پروں کو پھڑپھڑاتا ہے، اور اس کے ہر ایک پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اس ہر ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو درود پڑھنے والے کے واسطے قیامت تک خدا سے بخشش چاہتا ہے۔ کسی عاقل کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی نجات گناہ نہ ہونے سے ہے، اور دین کی سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ آیت ذیل سے خدا کی مشیت ظاہر ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: اے ایماندارو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک شخص کو ان اعمال کے ثواب کی انتظار کرنی چاہیے جو اس نے قیامت کے واسطے مہیا کیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں، صدقہ و خیرات کرو اور طاعت و عبادت بجا لاؤ کہ قیامت کے روز اس کا ثواب پاؤ۔ اللہ سے ڈرو کہ اللہ تمہارے نیک و بد اعمال سے خبردار ہے، کیونکہ فرشتے آسمان، زمین، رات اور دن قیامت کے روز انسان کے نیک و بد اعمال اور اس کی اطاعت اور معصیت پر گواہی دیں گے، یہاں تک کہ خود انسان کے اعضاء بھی اس پر گواہی دیں گے۔ زمین مومن و پرہیزگار کے واسطے گواہی دے گی اور کہے گی کہ اس نے مجھ پر نماز پڑھی اور روزہ رکھا، حج کیا اور جہاد کیا، تو مومن و زاہد خوش ہوگا، اور کافر و گناہ گار پر گواہی دے گی اور کہے گی کہ اس نے مجھ پر شک کیا، زنا کیا، شراب پیا اور حرام کھایا، بس خرابی ہے اس کی اگر خدا نے حساب و کتاب میں اس کی جانچ پڑتال کی۔ مومن وہ ہے جو اپنے تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا خوف کرے، جیسا کہ فقیہ علامہ ابو اللیث نے کہا ہے کہ اللہ کے خوف کی علامت 7 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ پہلا، زبان جو جھوٹ، غیبت، بدگوئی، بہتان و بیہودہ کلام سے باز رہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و تلاوت قرآن اور علم کے تذکرے میں مشغول رہے۔ دوسرا، وہ دل جس میں عداوت و بہتان اور بھائیوں کا حسد نہ ہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو نابود کر دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ ترجمہ: حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ حسد دل کے امراض عظیمہ میں سے ہے، اور امراض روحانی و قلبی کا علاج صرف علم اور عمل ہی سے ہے۔ تیسرا، نظر کہ اس سے حرام کھانے و پینے اور حرام لباس کی طرف نہ دیکھے اور دنیا کی طرف راغب نہ ہو، بلکہ آنکھ سے عبرت حاصل کرے اور جو چیز حلال نہیں ہے اس کی طرف نہ دیکھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار۔ ترجمہ: جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے پر کیا، اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی آنکھ کو آگ سے بھرے گا۔ چوتھا، شکم میں حرام و حلال داخل نہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب کوئی لقمہ حرام کا ابن آدم کے پیٹ میں پڑتا ہے تو زمین و آسمان کے فرشتے اس کو لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اگر اسی حالت پر مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
5واں، ہاتھ جو حرام کی طرف دراز نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ہو۔ کعب الاحبار سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز زبرجد کی ایک عمارت پیدا کی ہوئی ہے جس کے 70,000 مکان ہیں، ہر ایک مکان میں 70,000 کمرہ ہے۔ اس گھر میں وہ داخل ہوگا جس پر حرام پیش کیا جائے اور وہ اس کو خدا کے خوف سے چھوڑ دے۔ 6، قدم جو خدا کی معصیت میں نہ چلے بلکہ خدا کی اطاعت و رضامندی اور علماء و صلحاء کی صحبت کے لیے چلے۔ 7، اطاعت و فرما برداری جو محض اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، جس میں ریاکاری و نفاق نام کو نہ ہو۔ جو شخص ایسا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، خدا کے نزدیک آخرت کی خوشی تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں ان المتقین فی جنات وعیون، متقی و پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں مزے اڑائیں گے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک پرہیزگار جنت کی نعمتوں سے مسرور ہوں گے۔ ان المتقین فی مقام امین، ترجمہ، بے شک متقی لوگ بے کھٹکے مقام میں ہوں گے جہاں کسی قسم کا خوف و ڈر اور فتنہ و فساد نہیں ہوگا۔ گویا ان آیات کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز دوزخ سے نجات پا جائیں گے۔ پس مومن کو چاہیے کہ خوف و رجا کے درمیان رہے، یعنی اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور اس سے نا امید نہ ہو، جیسا کہ خدا تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ پس انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے اور تمام برے کاموں سے باز رہے اور خدا کی طرف متوجہ و مصروف رہے۔ حکایت، ایک دفعہ داؤد علیہ السلام حجرے میں بیٹھے ہوئے زبور شریف پڑھ رہے تھے کہ ایک سرخ کیڑا مٹی میں دیکھا، دل میں کہا کہ اس کی پیدائش کی کیا ضرورت تھی، یعنی اس کو حقیر خیال کیا۔ اللہ نے اس کو کلام کرنے کی اجازت دے دی، پھر وہ بولا کہ اے نبی اللہ، میرا دن تو یوں گزرتا ہے کہ میں ہر ایک دن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر 1000 دفعہ کہتا ہوں، اور رات کا یہ حال ہے کہ ہر ایک رات اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم پڑھتا رہتا ہوں۔ اب آپ فرمائیے کہ آپ کیا پڑھا کرتے ہیں کہ میں بھی فائدہ حاصل کروں۔ پس داؤد علیہ السلام اس کیڑے کی حقارت سے نادم ہوئے اور اللہ سے ڈرے اور توبہ کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب کبھی گناہ کا ذکر سن پاتے تو بے ہوش ہو جاتے اور ان کا دل ایسا جوش مارتا کہ اس کی آواز میلوں تک سنائی دیتی۔ یہ حال دیکھ کر اللہ تعالی نے جبرائیل کو ان کے پاس کہلا بھیجا کہ کیا کبھی دوست سے ڈرا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام، جب میں گناہ کو یاد کرتا ہوں اور اس کے عذاب کا خیال کرتا ہوں تو خدا کی دوستی کو بھول جاتا ہوں۔ جب انبیاء و اولیاء و صالحین و زاہدین کی یہ حالت ہے تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ فتأملوا